اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے 14ویں برسی آج علی جعفر زیدی ابن جعفر حسین زیدی صاحب کی، ان کے لیے اس خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن بعد میں بھی دعا کرا دیں گے، اس وقت بھی دعا کرا دیں گے۔ کل بھی آپ سے گزارش کی تھی تمام مریضوں کے لیے، جہاں بھی کہیں بھی آپ کا کوئی مومن مومنہ مریض ہے اور سب کو شامل کر لیں۔ برادر امیر حیدر صاحب کے صاحبزادے مظفر سخت علیل ہیں، سختی ارکان میں مبتلا ہیں، دعا کریں بحق بیمار کربلا جہاں بھی کوئی مریض ہے، بحق زہرا اولاد زہرا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ معذرت عزیزان محترم تاخیر کے، ظاہر ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ٹریفک کے معاملات میرے اختیار میں نہیں تھے، اب کسی دن وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، کسی دن وقت کے بعد پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال مجالس کے سلسلے کا یہ اس دور کا یہ آخری، یعنی اس مرحلے کا یہ آخری مجلس ہے آج۔ کل انشاءاللہ جیسا کہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ میلاد ہے، جشن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صرف یہ نہیں کہ آپ تشریف لائیں بلکہ اپنے احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیے تاکہ ایک جشن کا ماحول بنے۔ کراچی سے شعراء کو، جو مستند شعراء ہیں، میری کوشش ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ہمیشہ میں انہی کو لے کر آتا ہوں کہ جو اپنا کلام پیش کرتے ہیں اور مستند کلام ہوتا ہے، تو وہ شعراء بھی راستے میں ہیں ماشاءاللہ۔ چل پڑیے وہاں سے گاڑی ان کی، دعا کریں خیر خیریت سے پروردگار عالم۔ یہاں پہنچے تو کل بھی میلاد ہوگا یہاں، وہی اپنے ٹائم پہ 8:30 بجے، اور پرسوں پھر وہ 72F کا ہے۔ تو میلاد کے لیے میں خاص طور مجلس کے میں کہتا ہوں، مجھے 10 آدمی ہوں 20 آدمی، مجھے اس کا فرق نہیں پڑتا مجلس کا، لیکن میلاد کے لیے خاص طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ شریک ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں معصومین کی خوشیوں کی تاریخیں تو کمی ہوتی ہیں نا، تو ان میں ہمیں بھرپور انداز میں شریک ہونا چاہیے، بھرپور انداز میں۔ تو اپنے احباب کو بھی کہیے، آپ بھی تشریف لائیے۔ پروردگار عالم سب کی حاجات کو قبول فرمائے، آپ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، روزہ نماز کو قبول فرمائے۔ ایک بار پھر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ کل ہم نے یہاں پر بات کو ختم کیا تھا کہ کبھی بھی اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک مسئلہ ہے قضاء و قدر کا۔ اب آج کل بھی ہم نے ذرا ایک مسئلہ چھیڑ دیا تھا نا، عشائرہ پر تھوڑی سی بات کر لی تھی عقائد پہ، تو آج بھی چاہتے ہیں کہ آج تو ہمیں یہ بھی پرواہ نہیں کہ بھی کل لوگ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لہذا خشک ہو جائے تو ہو جائے مضمون۔ لیکن کچھ باتیں جو سوالات جوانوں کے ذہن میں آتے ہیں، بڑوں کے ذہنوں میں آتے ہیں، بچوں کے، دیکھیں حوض علمیہ میں جو علماء پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، طلبہ پڑھتے ہیں نا، وہ ان سب کے لیے تو یہ مسائل نئے نہیں ہوتے نا، وہ تو جانتے ہیں، لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے اس کے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ سوال کا جواب کیسے دے کہ بھئی اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف سے۔ واقعی ایسا تو ہے نا کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے اس میں وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو رہا نا، اللہ کی مرضی۔ تو پھر وہی والا مسئلہ آ جاتا ہے کل عشائرہ والا، اس کا مطلب اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے تو معاذ اللہ، کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو وہی پھر بیٹھ جاؤ آرام سے، بھئی اللہ کی طرف سے کیا کسی کے خلاف بات کرنا، کیا کسی کو برا بھلا کہنا۔ اور اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہو رہا تو کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا؟ کل اس پہ بات کی تھی نا ہم نے آپ سے کہ اللہ اس پہ قدرت نہیں رکھتا کہ نہیں ہو رہا، کہ کوئی اور اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ پھر وہی دو یونانی دیو مالا کی طرح، دو، ایک اچھائی کا خدا ایک برائی کا خدا، پرانے زمانے کے ایران اور اس سرزمین کا دو خداؤں کا تصور، یزدان و اہریمن، کہ ایک اچھائی کا خدا اور ایک برائی کا خدا، ہنسا اہنسا کی ساری بات آ جائے گی۔ پھر وہی مسئلہ اگر ان کو بنانے پڑتے تھے دو خدا، مجبور تھے وہ کہ بھئی کیا کریں، اچھے والے کو تو برا نہیں کہہ سکتے، انہوں نے کہا برائی کا خدا بنا دو، یہ برائی کا خدا ہے نا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن مجید بار بار ارشاد فرما رہا ہے نا، بار بار کہ اللہ ہر شے پر
ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ کیوں؟ آئیے ایک اور آیت کا سہارا لیتے ہیں. سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا نظام ہے. کون؟ اللہ. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات دونوں کو خلق. کیوں خلق کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے. اگر گزشتہ مجلس نہیں بھی یاد تو میں 2 جملے میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ کیونکہ جو صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ کسی کو نہیں دیا نا. ارتقاء کی صلاحیت کسی اور مخلوق میں نہیں ہے. جس کو جیسا خلق کر دیا وہ ویسا ہی ہے. ارتقاء کی صلاحیت ہے انسان میں. یہ بناتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. عقل کا استعمال کر رہے ہیں نا. ہر اگر حیوانات میں بھی عقل دیے تو محدود ہے نا. کہتے ہیں بڑی عقل مند ہوتی ہے لومڑی یا فلاں جانور بڑا، وہ ایک محدود ہے عقل، وہ کچھ بنا نہیں سکتا، وہ کچھ ایجاد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. انسان اس لیے ان کا کوئی امتحان بھی نہیں ہے. کسی حیوان کے لیے کوئی امتحان لکھا ہے قرآن میں حدیث میں کہ سے یہ امتحان لیا جائے گا؟ کسی کوئی امتحان نہیں ہے. امتحان ساتھ کس کے لیے ہے؟ کیوں؟ کل والی بات وہی کل ہی سے سلسلے کو آگے بڑھائے. فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کی فطرت میں الہام کر دیا اچھائی کو بھی برائی کو بھی. اتنا اختیار اسے دیا کہ اچھے برے کو سمجھ کے اب جو فعل انجام دے گا اس کا ذمہ دار یہ اچھائی کرے گا جب بھی، برائی کرے گا جب بھی. اما شاکرا و اما کفورا. اچھا دوسرا طبقہ کون سی آیت کا سہارا لیتا ہے؟ یضل بہ یہدی بہ یشاء و یضل بہ یشاء. بہت ساری آیتیں اس مفہوم کی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. کہتے بھائی یہ تو ہے نا اللہ کی مرضی ہے. تو بھائی جب بات وہیں آ کے ختم ہوتی ہے رکتی ہے کہ جب اللہ کی سب مرضی ہے تو پھر جزا و سزا کیسی؟ پھر اچھے کام کی جزا کیسی ہے، برے کام کی سزا کیسی؟ بات اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے جس نے جو فعل انجام دیا. نہیں. اسی لیے یہاں ترجمے سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ یاد رکھیے اللہ جن دلوں کو اس قابل پاتا ہے ان کو ہدایت دے دیتا ہے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، بڑی عام سی مثال ہے، آپ سب کی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. وہ پہلے دی بھی ہے کئی بار، لیکن اب یہ موقع ہے، اس موقع پر بھی اس مثال دینی ہے. کہ اتنا بڑا لشکر تھا یزید کا کربلا میں، تھا کہ نہیں تھا؟ چند لوگ نکل کے آئے. چند لوگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں آپ اکیلا حر کو نہ سمجھیں. حر کا مقام اس لیے سب سے بلند ہے کہ وہ ایک سردار تھا اور اس کے ساتھ کچھ خاص واقعات تھے، تاریخی واقعات نا. اس نے راستہ روکا، راستے میں اس کی بحث بھی ہوئی امام سے، راستے میں جر و بحث بھی ہوئی. میں محرم میں پڑھتا رہتا ہوں کہ کس طرح سے اس نے بحث کی تھی امام کے ساتھ. اور پھر یہ سارے اس کے ساتھ تھے بڑے بڑے واقعات. لیکن آپ جانتے نا کہ کم سے کم میں جو انصار حسین جو ہم نے خود بھی لکھی ہے تو اس میں بھی ہم نے نام لکھے کہ کتنے لوگ نکل کے آئے. حتیٰ کہ امام کی شہادت کے بعد بھی 2 بھائی جو لشکر میں تو تھے مگر جنگ میں حصہ نہیں لے رہے تھے کہ وہ ہونے دو جنگ، اپنی نوکری بچاؤ، پیچھے کھڑے رہو. لیکن دل میں نیکی تھی. اس کے بعد جب خیمے لٹ رہے تھے تو ان دونوں بھائیوں کا میں نے نام بھی لکھا ہے، پورا واقعہ بھی لکھا. دونوں بھائیوں نے اپنے لشکر پہ حملہ کر دیا کہ جن کے تم خیمے لوٹ رہے ہو اولاد رسول ہے، ان سے برداشت نہیں ہوا. تو وہ کربلا کے عصر کے بعد جو شہید ہوئے ہیں وہ 2 وہاں سے آئے ہوئے تھے. سمجھ میں آئی بات ہمارے؟ لیکن کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر محرم میں ایک خاص پیٹرن پہ مجالس چلتی ہیں، چند افراد ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ہوتا ہے، ان کے بڑے بڑے نام ہیں. لیکن ہم نے یہ وہ کیا تھا، ایک مشکل لی تھی، مشکل کام لیا تھا کہ سب کا ذکر، جتنے بھی شہید تھے مجالس میں بھی 2 اشرے ہمیں لگے، لیکن 2 اشرے میں ہم نے سب کا ذکر کیا. پھر ان کو ہم کتابی صورت میں بھی 2 جلدوں میں لے کر آگے تاکہ نئے پڑھنے والوں کو کم سے کم نام تو معلوم ہے، کہیں تو اس واقعات کا وہ ذکر کریں، کہیں تو اس کا ذکر کریں، بتائیں تو صحیح کہ کون کون تھا. جیسے یزید ابن ثابت انصاری جو بصرے سے آئے تھے، خالی کوفے سے جناب حر تھوڑی آئے تھے، وہ بھی آئے تھے وہاں سے بصرے سے اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ، عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ. تو یہ تفصیلات ہیں بڑی کربلا کی. لیکن اب یہ مشکل ہوتا ہے نا کہ یہ مشکل مجلس پڑھ نہیں سکتے لوگ. اب میں یہ رسک لے لیتا ہوں کہ نہیں بھائی ان سب کا ذکر تو کرو، لوگوں کے کانوں میں تو ڈالو. کیونکہ اچھا ہوتا کیا ہے جب کوئی ایسا واقعہ کہ لوگ کہتے ہیں بھائی تو نئی بات بتا رہے ہیں. ارے بھائی نئی بات نہیں بتا رہے، سب کچھ ہے تاریخوں میں، آپ کو نہیں سنایا گیا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں باقاعدہ تاریخ. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آئی بات؟ تو جو میں بات کر رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر ہزاروں کا، چھوڑیے تعداد کو، وہ کم سے کم بھی اگر کسی نے تعداد لکھی مورخ نے تو 30,000 لکھی، کم سے کم بتا رہے ہیں آپ کو. زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا بھی مجھے نہیں معلوم، لوگ نہ معلوم تعداد کہاں تک جاتے ہیں. میں ہر اس چیز سے بچتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہزاروں کا لشکر، ٹھیک ہے نا، بس اس میں بات ہو گئی. ہزاروں کا لشکر، اس میں سے حر نکل کے آ رہا ہے. تو بھئی قیامت کے دن سوال اٹھے گا نا کہ پروردگار تو نے حر کے دل میں ڈال دیا. یہ وہ
عشائرہ کے اس سے بات کر رہے ہیں نظر سے، تو نے اس کے ڈال دیا، وہ حسین کے لشکر میں چلا گیا، ہمارے دل میں ڈالتا ہم بھی چلے جاتے، ہے نا سوال؟ وہ بات پھر وہی دلیل لاتے ہیں، وہ یہدی بہ یشاء یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ہدایت دینی چاہیے حر کو، حر ادھر آ گیا، تو باقی کا کیا قصور ہے؟ ان کو ہدایت نہیں دی اللہ نے، سوال بن گیا نا ایک؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ اب جواب دیکھیے نا، اسی کے بعد پھر ہم تھوڑا سا ذرا سا قضاء و قدر کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ مولا عارفان نے نہج البلاغہ میں یہاں تک کہ روکا ہے کہ اس وادی میں نہ جاؤ جس وادی کے بارے میں تمہیں اندازہ ہی نہ ہو کہ گہری کتنی ہے۔ یہ جملے نہیں ہے مولا کے، میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ مولا نے اس میں عام آدمی کو روکا جانے سے۔ قضاء و قدر کے مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، بتائیں گے وہ واقعہ بھی کہاں مولا نے ایسا فرمایا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ تمام انسان، ہزاروں کا لشکر، یہ ایک کیوں آیا؟ نہیں، اب اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلبہ من یشاء۔ کہیں اس کو حدیث کہا گیا، کہیں اس کو حدیث قدسی سے تعبیر کی گئی، لیکن زیادہ تر اس کو حدیث کے زمرے میں کہا جاتا ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ایک نور ہے، علم تو ایک یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے سینے میں اس نور کو اتار دیتا ہے۔ علم کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ایک نور ہے، ورنہ پڑھے لکھے تو بہت ہیں نہیں دنیا میں اتنے بڑے پڑھے لکھے، لیکن شیطان صفت ہے کہ نہیں ہے؟ انہی کے دم سے تو فساد ہے دنیا بھر میں۔ جاہل کے پیچھے کون جاتا ہے؟ پڑھے لکھے کے پیچھے تو جائیں گے، مولوی کے پیچھے جائیں گے، سیاسی لیڈر کے پیچھے جائیں گے، یہی ہوگا نا، فساد ان کے ذریعے سے ہے نا سارا۔ سامراجی طاقتوں کے جو ہیں سارے کرتے دھرتے کے جاہل ہیں کیا؟ پڑھے لکھے ہیں نا، لیکن نہیں، نور نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، علم تو نور ہے۔ اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس کے دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے۔ یہاں کیا مفہوم ہے؟ جس دل کو اس قابل پاتا ہے، کیا مطلب جس دل کو؟ یعنی جس نے اپنے دل کی زمین کو، یوں کہیے کہ جیسے کھاد ڈالتے ہیں نا یوریا، جس نے اپنے دل کی زمین کو اس قابل بنا لیا ہو، جو اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز دینے کا۔ اب دیکھیے حر کا مسئلہ حل کریں۔ دیکھیے حر نے جب راستہ روکا تھا، امام کا تو جانتا تھا نا کہ فرزند رسول ہیں، روکا تھا۔ راستہ روکنے کے بعد کیا کیا تھا؟ جب نماز کا وقت ہوا تھا تو اپنا لشکر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ کیوں؟ ایک عام سردار تھا، وہ جیسے فوجی ہوتے ہیں، وہ ان کے ڈیوٹی کر رہے ہیں کام، اس طرف اس کی توجہ نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھا تھا کہ بھئی جنگ کیا ہوگی، ان کے آپس میں صلح صفائی میں وہاں چلے۔ وہ تو یہ خوش ہو رہا تھا کہ مجھے نماز کا موقع مل گیا فرزند رسول کے پیچھے پڑنے کا۔ اچھا، پورے لشکر میں سے صرف وہ آیا، باقی تو نہیں آئے نا؟ اس کا مطلب کہ اس پورے لشکر میں ایک آدمی ایسا تھا جس کے دل میں اولاد فاطمہ کی محبت موجود تھی، اولاد رسول کی محبت۔ یہ تاریخ ہے، یہ ہوا میں باتیں تو نہیں کر رہا ہوں میں، لکھا ہے نا کہ جب امام سے جر و بحث ہوئی اور امام نے اسے کہا تھا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو آپ دیکھیں لوگ جو نا یہ جملے حذف کر جاتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بحث ہوئی، اس نے کہا، لگام میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے آرڈر ہے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، مجھے بھیجا گیا آپ کو۔ امام نے کہا چھوڑ لجام فرس کو میرے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ تو جانتے ہیں دلیر تھا، بہادر تھا، اس نے جواب دیا امام، جواب موجود ہے، میں نے لکھا ہے تاریخ میں، حوالے دے کے لکھا ہے۔ کہتا ہے کہ مولا نہیں کہا، اس نے کہا فرزند رسول، آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں، اگر اور کوئی آپ کی جگہ کہتا تو پھر میں اس کو جواب دیتا۔ یہ جملہ کیسا ہے؟ کتنا سخت ہے یہ جملہ، سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کہا نا کہ عام مومن ہضم بھی نہیں کر سکتا اس جملے کو، اس کا جملہ موجود ہے کہ اور کوئی آپ کی جگہ ہوتا تو میں اس کو دوسرے انداز میں جواب دیتا، لیکن آپ فرزند رسول ہیں، میں آپ کی ماں کی شان میں سوائے درود و سلام کے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ کسی دوسرے نے احترام کیا؟ مادر حسین کا وہاں اتنا بڑا لشکر تھا، کسی نے کیا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ بات تھی، اور جب نماز کا وقت ہوا چھوڑ کے ادھر آ گیا کہ اس سے بہتر اور کون سا وقت ہوگا، اس سے بہتر کون سی نماز ہوگی کہ رسول کا بیٹا امامت کرے اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں۔ اب جب کھڑا ہوا تھا تو سب کے ساتھ کھڑا تھا، اب جب کربلا پہنچا تو اس کی شرمندگی شروع ہوئی، پھر اسے احساس ہوا کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہے، معصوم نہیں تھا نا بھائی، ہم بھی زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے، معصوم تھوڑی کوئی انسان، وہ معصوم تو عام آدمی تھا۔
پھر اسے احساس ہوا کہ تو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ میں نے کیا کیا۔ آج کا سوشل میڈیا ہوتا تو کبھی بھی معاف نہ کرتا، معاف کرتا؟ آج کا سوشل میڈیا کسی کو معاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اللہ بچائے اس شر سے، اللہ بچائے۔ جو صبح سے بچے، اور بعض اوقات مجھے دکھ ہی ہوتا ہے جب میں دیندار، بظاہر دیندار بچوں کو دیکھتا ہوں، لڑکوں کو دیکھتا ہوں کہ تم تو اپنے دین کی حفاظت کرو، تم بھی اسی چکر میں لگ گئے ہو، تہمت، الزامات، جھوٹی خبریں، جیسے بس مزے کیے نا، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ حر کو دیکھو نا، حر نے کتنا بڑا کام کیا تھا، لیکن جب احساس ہوا اسے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کب سے اس کے احساس پشیمانی شروع ہوئی؟ 5 محرم سے، جب حسین کے خیمے ہٹائے گئے، جب سے تاریخ میں کہ اس کی پشیمانی شروع ہو گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ باقاعدہ ڈسکشن کرتا تھا سپاہیوں سے، دوسرے سردار، بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھائی حسین ہے، رسول کا بیٹا ہے، فاطمہ کا بیٹا، تم نے سنا نہیں حسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ حدیثیں تو تھی نا، سب کے پاس آج تک ہیں، تو وہ تو قریب کے لوگ تھے، انہیں زیادہ معلوم تھا، لیکن کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار تھا نہیں تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ لہذا جہاں دل کو اس قابل پاتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء کا مطلب کیا ہو کہ بے شک اللہ جس دل کو اس قابل پاتا ہے اس کی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور جہاں دلوں میں وہ نیکی نہیں تھی، جہاں ذرا سی بھی گنجائش نہ تھی، جو مارنے کو تیار تھے، جو لوٹنے کو تیار تھے، جو لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے کو تیار تھے، اللہ ان کی ہدایت کرتا۔ یہی تو دکھانا تھا، یہی تو پردہ اٹھانا تھا کہ دیکھو جہاں دل میں نیکی تھی اس کو میں اس نیکی کی برائی، دل میں نیکی تھی اس کو برائی کی دلدل سے نکال کر میں نیکی کے باب میں لے آیا، نیکی کی سمت لے آیا، نیکی کی طرف میں نے اس کی ہدایت کری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جب تک دل میں ایسا نہ ہو، جیسے آج بھی کہیں بھی ہو ہمارے خلاف کتابیں لکھی ہیں، پورا نام ان کا کیا ہے، سلفی عالم ہے سعودی عرب کے، اماد مالکی تو ہیں لیکن اس سے پہلے بھی سماد یا کچھ اس کر معذرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، میں نام بھول گیا ہوں۔ اس شخص نے 30-35 سال پڑھا اور پڑھایا مکہ مدینے کی یونیورسٹیوں میں، ہمارے خلاف کتابیں لکھی، کتابیں موجود ہیں، اس کی کتابیں ابھی نامعلوم کتنے عرصے سے زندان میں۔ کیوں؟ ایک حدیث پہ آ کے اٹک گیا، وہ حدیث ثقلین پہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ کہا یہ موجود ہے، آپ اماد نام سے بھی، اماد مالکی نام سے بھی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ یہ اچھی چیزیں بھی دیکھا کریں نا، جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ اور آپ کو حوصلہ بھی ملے۔ شیعت کے خلاف کتابیں لکھی اس نے، اس حدیث پہ آ کے اس کی سوئی اٹک گئی۔ اب یہ جتنوں سے ڈسکس کرتا تھا کہتا چھوڑو یہ شیعوں کا معاملہ، کہ بھائی شیعوں کا معاملہ نہیں ہے، ہماری ہے۔ اب اس نے جب سرچ کرنا شروع کیا تو پھر ایک حدیث ثقلین تھوڑی نکلی، پھر حدیث غدیر کا، یہ بھی ہماری ہے بھائی، شیعوں سے اس کا کیا واسطہ؟ اب وہ جب بات کرتا تو وہ کہتے تھے شیعوں کی، کہتے بھائی شیعوں کی بات نہیں کر رہا، میں نے شیعوں کی کتابیں ہی نہیں پڑھی، میں تو تمہیں اپنی بتا رہا ہوں۔ پھر جب ہوتا ہے نا، کیوں اب دل میں کہیں نہ کہیں نیکی تھی، کیوں اصل تعلق کہاں سے تھا اس کا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں پیدائشی طور پر وہ تھا یمنی۔ کہاں کا تھا؟ یمن کا تھا۔ اور یمن میں وہ دیکھ رہا تھا کہ علی کے چاہنے والوں کا زور کتنا ہے۔ یہ جنگ ونگ تو بعد کی بات ہے، جب بدلنا شروع ہوا تو اس وقت کی بات ہے۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ پھر اس کو یہ سوالات ابھرنا شروع ہوئے، پھر اس نے شیعہ علماء سے ڈسکشن یعنی مشورہ شروع کی۔ اور جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو سب ہمارے یہاں لکھا ہوا ہے، یہ چھپاتے کیوں ہیں لوگوں سے؟ کہ چھپاتے اس لیے کہ اسے شیعوں کو قوت ملے گی۔ شیعوں کو قوت ملے نہ ملے، سچ کو کیوں چھپاتے ہو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 1-2 سال کے بعد کنورٹ ہو گیا۔ کنورٹ ہونے کے بعد جو اس پر بیتی سو بیتی، بھاگتا رہا پوری دنیا میں جان بچانے کے لیے۔ آج کل ایک محفوظ جگہ پہ 70 سال سے زیادہ عمر ہے، بہت بزرگ ہو چکے لیکن ابھی حیات ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی نیکی ہوگی اللہ ان اللہ یہدی من یشاء کا مطلب کیا؟ جسے اس قابل پائے گا۔ ہاں، جن کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگین ہو جائیں پھر اللہ ان کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب کوئی یہ کہنا کہ بھئی اس نے مارا تھا، یزید نے بعد میں توبہ کے لیے کرتا رہے توبہ، فرعون کرتا رہے توبہ، نمرود کرتا رہے توبہ، جب تک بے گناہ کے خون سے ہاتھ نہیں رنگے جاتے بچا ہوا ہے۔ جہاں بے گناہوں کے خون سے، جیسے آپ کو یاد ہوگا صدام
اس وقت بھی میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی یہی میں نے مجلس میں کہا تھا جب لوگ خوش فہمی میں ہو گئے تھے کہ صدام انقلابی ہو گیا بھائی، صدام امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو میں یہیں سے کہتا تھا، میں نے کہا اللہ کے بندو 10 لاکھ، اس وقت 10 لاکھ مومن شہید ہوئے تو بہت ہو گئے، میں نے کہا 10 لاکھ مومنین کا قاتل ہے، تم عجیب آدمی ہو، کہاں گئی اللہ کی عدالت؟ اگر قیامت کے دن اسے بھی بخش دیا جائے تو کہاں گیا باقر الحکیم کے خاندان کا، باقر الحکیم تو اس وقت زندہ تھے، مہدی الحکیم کے خاندان کا خون کہاں گیا؟ شہید مہدی حکیم کا خون کہاں گیا؟ آل حکیم کے 100 سے زیادہ علماء کا خون کہاں گیا؟ لاکھوں عراق کے مومنین کا خون کہاں گیا؟ وہ جو اس نے حرم میں گولیاں برسائیں، اس کے سپاہیوں نے حرم میں، امام حسین علیہ السلام کے حرم میں، مولا کائنات کے حرم میں، جناب عباس کے حرم میں زری پر گولیاں برسائیں، اس نے حرم میں 20,000 آدمیوں کو مارا۔ یہ حرمین جس کے درمیان آپ راستے میں جو چلتے ہیں، بین الحرمین جس کو کہتے ہیں، اس بین الحرمین میں 20,000 لاشیں تھیں۔ مبالغہ نہیں کر رہا آپ سے، اور لوگ خوش فہمی میں یہاں ہوگا اس کی ایک بات سے، امریکہ کے خلاف کھڑا، کیسے اللہ کیسے معاف کر دے گا؟ میں نے کیا عرض کیا، جب تک بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے ہدایت کا موقع موجود۔ جہاں اس نے بے گناہوں کا قتل عام کیا اس کے بعد لاکھ توبہ کرتا رہے، نہیں کیوں؟ عدل الہی کے خلاف۔ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تمہارے رب کا کلام انتہا کیا ہے اس کلام کی؟ سچائی اور عدل۔ اگر وہاں بھی عدل نہ ملا تو یہ کہاں جائے گا مظلوم انسان آج کا؟ کہاں جائے گا بے بس انسان کہ معبود میں تو اس روز حشر کا انتظار کر رہا تھا کہ جس ظالم نے مجھ پہ وہاں ظلم کیا اسے بدلہ ہوا، یہاں تو نے اس کو بھی معاف کر دیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے عدالت عدالت عدالت۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ جہاں زمین ہموار ہوگی۔ اب آ جائیے وہ جبر اور اس کا فائدہ، قضاء و قدر کیا ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ قضاء و قدر کا لفظ پہلے قرآن مجید میں آسانی سے سمجھ لیجئے، جہاں بھی آیا ہے اللہ کے حکم کے نفاذ کے لیے آیا ہے۔ ایک مثال دے دیتے ہیں بس، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس اللہ کی طرف سے یہ طے ہو گیا، یہ حکم ہو گیا، یہ نافذ ہو گیا۔ اسی طرح قدر بھی جہاں آئے گا نا، لیلۃ القدر حساب کتاب کی رات ہے نا، فیصلے کی رات ہے، طے ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ طے ہے۔ تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ اور بھی کئی مقام تھے قرآن مجید، رمضان کی راتیں ترجمے کے ساتھ بھی ذرا سا دیکھ لیا کیجیے، جہاں بھی یہ قدر آئے جو معنی بتا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ طے ہو گیا، یہ تقدیر قدر سے نکلا نا، یہ تقدیر یعنی یہ مقدر ہو جانا۔ کیا ہے یہ مقدر؟ ایک مشکل مسئلہ، میں نے کہا نا کہ آج مجھے اجازت دے دیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے رکھ دیں تاکہ کچھ تو ذہن میں رہ جائے گا نا مفہوم، کچھ باتیں لوگ کہتے ہیں بھائی تو مقدرات ہیں، مقدر ہے، اللہ کی طرف سے ایسا ہونا تو ہو گیا، پھر وہی مسئلہ آ گیا، پھر اشاعرہ سامنے کھڑے ہو گئے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کی طرف سے طے ہے، جب یہ سب طے ہو گیا تو پھر جس کو چاہے معاف کر دے وہی حسن ہے، جس کو چاہے جہنم میں پھینک دے، کوئی حسن و قوب فعل نہیں ہوتا، اللہ کا ہر فعل حسن ہے، وہ جو چاہے کرے گا وہ صحیح ہے، جو چاہے کرے، ایسا تھوڑی ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ بعض چیزیں طے ہیں، قضاء و قدر کے بارے میں خلاصہ آسان کر کے بتا دیں آپ کو، میں نے عرض کیا کہ بڑی گہری وادی ہے، اس میں قدم رکھنا، اس کو سلجھانا، اس گتھیوں کو سلجھانا آسان نہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں، مولا کا ایک خطبہ ہے صفین سے واپسی پر، جب آپ کا ایک صحابی سامنے آئے سپاہی، کیونکہ اندر سے سب رنجیدہ تھے نا، جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی، تو آ کے اس نے پوچھا مولا کے سامنے کہ امیر المومنین یہ فرمائیے، یہ جو کچھ ہوا صفین میں یہ سب طے تھا، یہ ہونا تھا، تقدیر کے تابع تھا؟ مولا نے کہا یہ طے تھا، یہ قضاء و قدر کے تابع تھا۔ تو کہا تو پھر وہ جو ہمارے ہزاروں مر گئے، وہ جو سارا قتل عام ہوا، میدان لاشوں سے پڑ گئے، 35,000 ادھر کے، 50,000 ادھر کے، یہ سب کیا ہے؟ پھر کیوں نکلے؟ پھر کیوں آئے؟ کیوں جانے گئے؟ غصے میں تھے نا۔ مولا نے کہا آرام سے سب جمع۔ اب مولا نے تشریح کرنا شروع کی، اللہ کے علم میں ہر شے ہے، علیم الخبیر ہے نا، علیم۔ دیکھیے اور آسان کر دو مثال آپ کو، ایک کلاس میں، یہاں ٹیچر بھی ہیں شاگرد بھی ہیں سب بیٹھے، ایک کلاس میں 70 لڑکے بچے پڑھ رہے ہیں، استاد کو معلوم ہے نا کہ ہر ایک کی صلاحیت کیا ہے، جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے نا
کہ یہ پہلی صف کے لوگ ہیں، یہ 90% والے ہیں، یہ 70% والے ہیں نا، یہ پہلے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آنے والے لوگ ہیں، یہ اچھے پڑھنے والے ہیں، یہ 60% اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو آخر میں بیٹھتے ہیں، جانتا ہے نا، لیکن امتحان لیتا ہے کہ نہیں لیتا، تاکہ حجت تمام ہو جائے. نہیں اس کے علم میں ہے استاد کے کہ ان میں کون پاس ہونے والا ہے، کون فیل ہونے والا ہے، لیکن اس لیے امتحان لیتا ہے کہ ممکن ہے کہ آخر وقت میں ان میں سے کوئی پلٹ کے آ جائے، محنت کر لے، پاس موقع دے رہا ہے، موقع دے، معلوم ہے سب کی صلاحیتیں، معلوم ہے کہ یہ ہونا ہے، لیکن چلو ایک امتحان لے لو تاکہ یہ نہ کہیں، ان میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جی اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بھی پاس ہو جاتے، ہمیں ایسے ہی فیل کر دیا، ہمارا امتحان ہی نہیں لیا. امتحان اسی لیے رکھا جاتا ہے، یہ فطرت انسانی جس فطرت پہ وہ خلق کیا گیا، علم میں ہے اللہ کے کہ یہ کیا کرنے والا ہے، لیکن وہ ایک اختیار جو اس نے بندے کو دیا ہے، معلوم ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے، کون کیا کرے گا، مگر ایک اختیار دیا ہے آخر وقت تک بچنے کا اختیار، جو قرآن میں بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قضاء و قدر ایک طرف طے ہے یہ ہوگا، لیکن کچھ چیزیں کیا ہیں، مشروط کا لفظ یاد رکھیے، طے ہے لیکن کچھ احکام ہیں مشروط کہ اگر ایسا کر لے گا تو بچ جائے گا، ایسا کر لے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا جہنم پہ چلا جائے گا. مثلا اگر یہ کام کر لے، ایسا کر لے، مشروط کر دیا کچھ چیزوں کو کہ اگر توبہ کر لے، اور وہ بھی توبۃ النصوح، یعنی جس توبہ کے بعد واپس پلٹ کے نہیں جانا، ورنہ پروردگار عالم گنہگار بندوں کو یہ ڈھارس نہ دیتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ڈھارس دی نا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، حبیب ان سے کہیے جو میرے گنہگار بندے ہیں، اگر قضاء و قدر کو اس طرح مانا جائے جس طرح عشائرہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ختم ہو گئی بات. وہ کہے گا بھائی میری تقدیر میں یہی ہے کہ چوری کروں، ڈاکے ڈالوں، قتل کروں، ماروں، لوگوں کا مال کھا جاؤں، میری تقدیر میں پھر کچھ کرے گا نہیں. غریب میں ہمت ہی نہیں کرے گا، محنت ہی نہیں کرے گا. میری تقدیر میں فاقے لکھیں جو یہ آج کل پڑھایا جاتا ہے سبق غریبوں کو کہ بھئی اللہ کی طرف سے تم غریب رہو ہم امیر رہیں. اللہ نے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا، سمجھ گئے آپ؟ تو وہ پھر ہمت کرنا چھوڑ دے گا نا، محنت کرنا، بھائی اللہ کی طرف سے ہے، بس ٹھیک ہے، یہ غریب ہے یہ امیر ہے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے سارا سسٹم، ختم ہو گئی بات. نہیں، مشروط رکھا کچھ چیز، اور اسی لیے اللہ نے یہ تسلی دی. تسلی کیا دی؟ ایک پورے راہ دکھا رہا ہے، میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو بشارت دے دو، ایک طرح کی خوشخبری ہے نا یہ. ان سے کہیے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. یہ کتنی بڑی بات ہے، دی ہے نا ڈھارس، اللہ کی رحمت سے مایوس مت. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہاں اپنی قدرت کا اعلان کر رہا ہے کہ میں تمہارے ہر گناہ کو بخش دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ میری بارگاہ میں آؤ تو صحیح. اب مشروط ہوگی قضاء و قدر، یعنی پلٹنے کا راستہ اللہ نے سارے راستے بند نہیں کیے، کیونکہ اختیار دیا ہے، مجبور نہیں ہے انسان، مجبور محض نہیں بنایا دیگر مخلوقات کی طرح، وہ مجبور محض ہیں دیگر مخلوقات، انسان مجبور محض نہیں، اپنے ارادے سے فعل انجام دیتا ہے. جب اپنے ارادے سے فعل انجام دیتا ہے، اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا استعمال، کام کرو تو یہ اللہ نے انسان کو دیے، دوسری مخلوقات کو تھوڑی دیے. جب اپنے ارادے سے کر رہا ہے تو یہ اختیار دیا، اس اختیار کو جانتا ہے اللہ کہ کون کیسے استعمال کرے گا، لیکن راستے نہیں بند کر رہا، راستے نہیں بند کر رہا کہ اگر اب بھی یعنی بدل سکتا ہے تمہاری تقدیر بھی بدل سکتی ہے. میں تو وہ واقعات بھی جانتا ہوں جناب تاریخ میں کیا بلکہ ابھی گزشتہ برسوں میں بھی جانتا ہوں ایسے واقعات کہ لوگوں کو نئی زندگیاں مل گئیں، ختم ہو گئی زندگی، پھر 0 میٹر سے شروع ہو گئے. کیوں؟ یہ وہ جو اللہ کے وعدے ہیں کہ کسی لمحے پر کسی مرحلے پر مایوس مت ہو جانا. کیوں؟ میں ہر شے پر قادر ہوں، میں ہر شے پر قادر ہوں، میں جو چاہوں تمہیں عطا کروں گا. لہٰذا توبہ کے دروازے کو کھلا رکھ کے مشروط کیا کہ اگر یہ کام کر لو، یہ کام کر لو تو میں تمہیں بخش دوں گا، واپس لے آؤں گا. لیکن اب یہاں بھی ایک مرحلہ آ گیا، میں نے کیا عرض کیا، وہ ظالم جن کے ظلم کا تعلق براہ راست مخلوق خدا سے، تو یہ مشیت یعنی قدرت رکھتی ہے، مگر اسے یہ فعل سرزد نہیں ہو سکتا قدرت سے، یعنی اس کی صفت کا لازمہ ہے یہ بات کہ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے تاکہ مظلوم کی تسکین کا باعث بن جائے.
اگر ان ظالموں کی توبہ قبول ہو جائے، اگر ان ظالموں جنہوں نے انسانیت پہ ظلم 2.5 لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قتل کا باعث بنے، ان کی معافی ہو جائے، تو مقتول کا حساب کون لے گا؟ تو ان مقتولین کا دعوے دار کون ہوگا؟ خود اللہ قیامت کے دن، جو سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پہلے یہ بتاؤ ان کو مارا کیوں تھا، ان کو قتل کیوں کیا گیا تھا، کیا جرم تھا ان کا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ بہت گہرا موضوع ہے، نہیں جا رہے آگے بھائی، اتنا سمجھ میں آگے؟ کچھ چیزیں طے ہیں، کچھ چیزیں مشروط، یوں کر لو تو یوں ہو جائے گا، یوں کر لو گے تو یوں ہم واپس لے آئیں گے تم کو، اور کچھ ادھر سے ادھر چلے گئے۔ میں نے عرض کیا تھا ایسے بہت سے کریکٹر ہیں کہ جو بڑے مولا کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، امام حسن کے ساتھ تھے، لیکن کیوں زمین ہموار نہیں تھی، آخر میں وقت آئے تو کیا ہوا؟ چہروں سے نقابیں اتر گئیں، دشمنوں کے لشکر میں موجود تھے، محمد ابن اشعث کی طرح خط لکھا امام کو اور لڑ رہا تھا امام کے خلاف، کربلا کے میدان میں سے نامعلوم کتنے جنہوں نے خط لکھے تھے امام ایک کو کہتے تو نے بھی لکھا تھا نا، اور منہ چھپاتے پھرتے تھے، پھر لشکر میں پیچھے پیچھے چھپتے تھے۔ اب دیکھا نا، یعنی ادھر سے بھی ادھر جا سکتا ہے، ادھر سے بھی ادھر۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ پس اللہ اپنے بندوں کے حق میں سوائے اچھائی کے کچھ نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے مخلوق کے لیے صرف اچھا کرے۔ اِنَّهُ لَمْ يَعْمُرْكَ إِلَّا بِحُسْنٍ، نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہی نہیں سوائے اچھی چیز کے، اپنے بندوں کے لیے صرف اچھائی کے، اس کے پاس کچھ نہیں، اچھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قادر نہیں ہے دوسری چیز پہ، نہیں، قادر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ حکیم ہے نا۔ جو حکیم ہوتا ہے، یعنی حکیم سے مراد وہ دوا دینے والا حکیم نہیں بھائی، حکیم مراد دانا، حکمت والا، جس کا حکمت ہے وہ حکمت جانتا ہے نا ہر کام کی۔ آپ کسی فعل کی خرابی جانتے ہوں، حکمت جانتے ہوں، تو آپ کیا وہ فعل انجام دیں گے جس میں نقصان ہو رہا ہو آپ کا یا آپ کے بچوں؟ نہیں دے سکتے نا۔ اب کوئی کہ آپ یہ فعل کر ہی نہیں سکتے، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ فلاں آدمی کو قتل کر ہی نہیں سکتے، تو میں قدرت دکھاؤں کہ نہیں میں قتل کر سکتا ہوں، جا کے قتل کر دوں گا اس کو؟ نہیں، حکمت یہ وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، سمجھے؟ یہی وہ فطرت ہے، وہ حکیم و دانا ہے، ہر فعل کے حسن و قبح کو جانتا ہے، اس لیے اس نے احکام انبیاء کے ذریعے سے بھیجے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انصاف اور عدل کے ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ جو مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے کہاں رجوع کریں؟ جنہیں میں نے نمائندہ بنایا ہے، یعنی انبیاء، رسول، پیغمبر، امام، ان کی طرف رجوع کرو، کیونکہ ہر چیز کہ انسان فیصلہ نہیں کر سکتا نا۔ جو سامنے کی چیزیں اچھائی برائیاں، وہ پوری دنیا کا انسان، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فطرت میں دے دیا اچھائی اور برائی کو۔ لیکن اس کے علاوہ نامعلوم کتنے مسئلے ہوتے ہیں جس میں انسان طے نہیں کر پاتا کہ یہ فعل اچھا ہے یا برا ہے، یہ کروں یا نہ کروں۔ تو پھر انبیاء ائمہ نے کیا کیا؟ واجب کی صورت میں، مستحبات کی صورت میں اچھے افعال کو سمجھایا، یہ کرنا واجب ہے، یہ کرنا مستحب ہے، اور جن افعال سے رکنا تھا ان کو حرام قرار دیا، ان کو مکروہ قرار دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے ان کو سب کو بھیجا گیا کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ تمہاری زندگی گزرے۔ اور یہی انبیاء کی بعثت کا مقصد بتایا، اسی پہ ختم کر رہے ہیں مجلس کو۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا؟ نشانیاں دے کے، کتاب کے ساتھ، میزان کے ساتھ۔ میزان کے بارے میں بتا چکے نا آپ کو، یہ میزان وہی ہے، یہ پل صراط پہ جس کا امتحان ہو جائے گا۔ اور یہ میزان ہماری تفاسیر میں بعض جگہ وہاں بھی ملتا ہے، کوئی مانے نا، وہاں روایات ہیں، تطبیق نہیں کرتے اس چیز کے پر۔ الیوم مع الحق والحق مع، الیوم مع القرآن والقرآن مع، کتاب کے ساتھ کیا چیز اتری ہے؟ میزان۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھو نا کہ قیامت تک قرآن کے ساتھ کون ہے، کس کے ساتھ قرآن ہے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ اللہ اکبر، یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ میں آگئی بات؟
بھائی میزان کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ جب فرما رہا ہے پروردگار کہ ہم نے کتاب بھی بھیجی ہے اور انزلنا معہ الکتاب والمیزان، کتاب بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا، تو جب تک کتاب ہے میزان ہے کہ نہیں؟ اب میزان سے مراد پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھوڑی ہے، آپ پر تو نازل ہوا ہے، یعنی کتاب اور میزان دونوں رسول کو ملے ہیں، تو رسول بتائے گا نا کہ کتاب کیا ہے اور میزان کیا ہے، اور میزان ہی کا تعلق ہوتا ہے وزن کے ساتھ، میزان کا تعلق وزن کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ورنہ میزان کا لفظ کیوں؟ میزان یعنی وزن جس میں کیا جائے گا اسی کو میزان کہتے ہیں نا۔ اب یہ اس کی صرف و نحو کی اصطلاحات استعمال نہیں کرنا چاہتے، مگر بہرحال میزان کسے کہتے ہیں؟ جس میں وزن کیا جائے، یوں اردو میں سمجھ لیجیے آپ آسانی سے، جس میں وزن کیا جائے، ایک طرف ہلکا ایک طرف بھاری، یہی وزن ہے نا۔ تو اب رسول سے پوچھو کہ یہ وزن کیا ہے، یہ وزن کہاں ملے گا؟ قرآن سے پوچھو یہ وزن کہاں ہے، تو قرآن نے بھی بتایا اس وزن کو، رسول نے بھی بتایا اس وزن کو۔ ابھی بتاتے ہیں آپ کو، صلوات بھیجیے پہلے محمد آل محمد پر۔ یار مگر بچے تم لوگ بہت جوان ہو، اور جوانوں کی دیواروں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہو، سامنے آگے بیٹھو، آؤ شاباش بیٹا، نہیں آپ بوڑھے تھوڑی ہو گئے، آپ تو جوان ہیں، اور جوانوں کو سامنے بیٹھنا پڑ جائیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ایسے ہی ہے نا؟ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ خوف سے لرزاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے؟ وزن بتایا ہے نا قرآن کا کہ کوئی شے اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ اس کا وزن کس نے اٹھایا؟ یہی تو قرآن مجید بتا رہا ہے۔ مباہلہ میں چلیے ویسے کہ نہیں، سب مباہلہ تو سب نے نقل کیا ہے نا، کہاں تک بچائیں گے، کہاں تک جان چھڑائیں گے، بچتے بھی تو نہیں ہیں۔ جہاں تفسیر لکھیں گے مباہلے میں لکھنا ہی پڑے گا، چاہے لفظ کم کر کے لکھیں، زیادہ کر کے لکھیں، ٹوڑ مڑوڑ کے لکھیں، جو گھٹی میں ان کو ملا ہے، گھٹی میں ملا ہے نا، ورثے میں ملا ہے کہ اگر کوئی بات ایسی سامنے آ گئی تو توڑ مڑوڑ دو، اس کو ادھر ادھر گھما دو۔ اب تو موبائلے میں اور بھی پتہ نہیں کس کس کو لانے لگے، خدا کا شکر ہے اس وقت وہ ہستیاں موبائلے میں شامل نہیں تھی، ورنہ موبائلہ ہو ہی جاتا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں وہ کسی مجھے دکھائی کسی نے کلپ، وہ سنا رہا ہے کہ موبائل کون کون تھا، میں نے کہا خدا کا شکر ہے بھائی یہ سب نہیں گئے تھے، ورنہ تو قیامت ہو جاتی، تو عیسائی تو کھڑے ہی رہتے کہ اب تو ہو ہی جائے موبائلہ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا۔ بھاگے کیوں تھے؟ چہرے دیکھ کے بھاگے تھے نا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ موبائلہ نہیں پڑھ رہے، وہ وزن کی بات بتانا چاہ رہے ہیں صرف آپ کو۔ کیا کہا تھا عاقب نے؟ ان کا نام سردار کا نام تھا، کئی جگہ کچھ اور بھی نام ہوگا، بہرحال جو ان کا سردار تھا 40 عیسائی علماء کا سب سے بڑا جو عالم تھا، کیا کہا تھا اس نے کہا تھا وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر پہاڑوں کو اشارہ کریں گے پہاڑ اپنی جگہ۔ اس نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی، لو انزلنا ھذا القرآن، اسے کیا معلوم، لیکن عالم تھا کتابوں کا، جانتا تھا کہ ان کا وزن وہ ہے جو پہاڑ بھی نہیں سہ سکتے ہیں۔ بس جب یہ دو چیزیں جمع ہوئیں، اب جب یہ دو چیزیں جمع ہوئیں، اس لیے ہر عالم یہاں پر آ کے اٹکا، انی تارکن فیکم الثقلین، وہ کسی کو بھی تم بنا دو، وہ وزن تو لے کر آؤ جو وزن قرآن کو اٹھا سکے، قرآن ان کے وزن کو اٹھا سکے۔ پس کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ قرآن کا وزن کوئی اٹھا سکتا ہے، نہ اہل بیت کا وزن کوئی اٹھا سکتا ہے۔ یا اب سمجھ میں آئے کہ کیوں حدیث ثقلین، حدیث غدیر، یہ حدیثیں کیوں لوگوں کو اٹکا دیتی ہیں؟ اگر واقعی پڑھا لکھا عالم ہے وہاں پہنچ کے ایک دم اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں گیا، کیونکہ جانتا ہے کہ میزان کیا چیز ہے۔ تو معلوم ہے میزان کسے کہتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیت رکھو، حدیث ثقلین رکھو، مباہلے کا میدان رکھو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جس میزان کو کتاب کے ساتھ اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، وہ وہی چیزیں ہیں کہ رسول کے بعد قرآن رہے گا تو پھر میزان بھی رہے گا۔ اب وہ میزان کون ہوا؟ جب علی اپنے زمانے میں میزان، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن ہو اور میزان نہ ہو، پس یقیناً آج بھی وہ میزان کتاب کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
یا بس ختم کیا آپ کی زحمتوں کو. یہاں تک لانا چاہتے تھے کہ پہلے ایسا میزان تو لاؤ جس میں سوائے عدالت کے اور کچھ نہ ہو. تو ہمارا پہلا بھی عادل ہے, ہمارا آخر بھی عادل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے ساری دنیا عدالت کا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ علی نے مسند عدالت کا دفاع کیا, ٹھوکر مار دی تخت حکومت کو, ظاہری حکومت کو, مسند کو بچا لیا. یا علی کو بیٹھنے کا حق ہے یا علی کا بیٹا آ کے بیٹھے گا, اور جب وہ آ کے بیٹھے گا پھر عدالت قائم ہوگی. دو جملے سن لیجئے. جنگ کیوں ہوگی اتنی بڑی جب سب کو انتظار ہے؟ نہیں, سسٹم کی پیداوار کبھی سسٹم کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تاریخ بشریت ہے, جن کا سسٹم ٹوٹنے لگے وہ خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں. ریسسٹ کرتے ہیں نا, ریسسٹ. فرعون نے ریسسٹ کیا نا, مقاومت کی نا اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے. نمرود نے سسٹم کو بچانے کے لیے مقاومت کی. برطانوی سامراجی حیثیت میں ختم ہوتے ہوتے 15 کروڑ انسانوں کی جانیں لے کر گیا تھا. یاد ہے نا؟ پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم. ایسے کون چھوڑ دے گا؟ تو اب جب امام کے مقابلہ پہ ساری دنیا کیوں آئے گی؟ وہ جو ان کا سسٹم ہے وہ ڈوبے گا, خطرے میں نظر آئے گا ان کو, تو اس وقت سارے اکٹھا ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بس 2 گروہ رہ جائیں گے, بس 2, اور کوئی بھی نہیں. وہی چھٹائی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, ادھر جمع ہو رہے ہیں لوگ, ادھر جمع ہو رہے ہیں, بس 2 گروہ رہ جائیں گے, یا حسینی یا یزیدی. بس یہ ہے وہ آخری معرکہ, یہ ہے وہ آخری معرکہ, کیونکہ پوری یزیدی طاقت اپنا سسٹم بچانے کے لیے جمع ہو جائیں گی, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں گی کہ سسٹم گیا. اور انہیں معلوم ہے, اس لیے ابھی سے تیاریاں, ابھی سے بند باندھنے شروع. کیا کیا تھا فرعون نے؟ پہرے بٹھا دیے تھے گھروں پہ, خبردار بنی اسرائیل میں مرد عورتیں ملنے نہ پائیں, نہ ملیں گے, نہ کسی عورت میں ولادت کے آثار پیدا ہوں گے, نہ موسیٰ آئے گا. اب کیا کیا؟ کہاں آئے گا؟ مکے میں آئے گا. گھیرا ڈالو, راستے روکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کیا نقشہ یہی ہے نا, یہود و نصارہ نے گھیرا ڈالنا شروع کر دیا, پہنچ گئے عرب سرزمین پر, یہ ملک وہ ملک ہر جگہ بٹھا دیا. مکے مدینے میں پہنچ گئے ہیں, اعلان نہیں کر رہے لیکن پہنچ گئے, سب جانتے ہیں کہ پہنچ گئے. کیوں؟ یہیں پہ صد بنا دو, بند بنا دو, آنے نہیں دیں گے. اسی لیے تو ہمارا یقین اور پختہ ہے کہ فرعون اپنا ہر عمل انجام دے رہا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے. جسے آنا ہے وہ آئے گا. اس یقین کے ساتھ جیو, یقین رکھو, خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس عقیدے پر پیدا ہوئے ہو اور اس عقیدے پر ہو کہ وہ عادل حقیقی. یا رسول اللہ, یا سمجھ میں آگئی بات؟ اللہم صلی علی محمد. یہ عقیدہ اس لیے ہم عدل کی بات کرتے ہیں, اس لیے ہمارے یہاں اصول دین میں عدل رکھا ہوا ہے سب سے. اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلتا. یہ دنیا کیسے چلے گی؟ اللہ نے اس پوری کائنات کو عدل کے تابع رکھا ہے. نظام قائم ہے, الگ موضوع نکل جائے گا, پڑھا بھی ہے کبھی, پھر کبھی پڑھ دیں گے, کوئی بات نہیں. لیکن بات اب اتنی سمجھ میں آ گئی, اس لیے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا. کسی بھی زمانے میں مومن کو مایوس نہیں ہونا ہے, حالات جتنے خراب ہو جائیں. یہ پراگندگی یعنی انتشار آپس کا, یہ انتشار, یہ ملک میں فساد, یہ دنیا میں فساد, یہ سب ایک طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ اب انسانوں کے بس میں نہیں رہا ان ظالموں سے نپٹنا. نہیں رہا نا. اتنی بڑی بڑی طاقتیں چاروں طرف سے حملہ آور ہیں اسلام پر, خاص طور پہ مومنین پر. گھیرا ڈال لینا, کیسے لڑا جائے گا؟ نہیں, یہی تو بتا رہا ہے. لیکن انسان کو حکم کیا ہے؟ ڈٹے رہو, کھڑے رہو, اور پھر دیکھو غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے تمہارے لیے. اور اسی یقین کے ساتھ دنیا بھر میں مومنین سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں؟ یقین ہے, اللہ کے وعدے پر یقین ہے. اللہ کا وعدہ ہے, کسی سیاسی لیڈر کا وعدہ تھوڑی ہے بھائی, ہے کسی مولوی کا وعدہ تھوڑی ہے. اللہ کا وعدہ ہے, میں تمہارے دن بدلوں گا, میں تمہیں زمین پہ اقتدار دوں گا. ایسے ہی ہے نا.
نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. صرف وارث نہیں بناؤں گا، تمکین یعنی اقتدار دوں گا مومنین کا. یا آخری یاد رکھنا دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک دنیا پر مومنین کا اقتدار نہ ہو جائے. سمجھ میں آگے بات؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایک جگہ تھوڑی سورہ نور میں بھی ہے، سورہ موسیٰ میں بھی، سورہ قصص میں بھی ہے، سورہ توبہ میں ہے، سورہ صف میں ہے. یہ سارے وعدے ان پہ میں اشرے پڑھ چکا ہوں. اللہ کے وعدوں پر میں نے ایک اشرہ پڑھا تھا پورا. اللہ وعدہ کر رہا ہے جب تک اقتدار نہیں دوں گا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ. اور دکھا دوں گا فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھاؤں گا جس سے وہ ڈرتے تھے. کس سے ڈرتا تھا فرعون اور حامان؟ موسیٰ سے. آج کے فرعون و حامان کس سے ڈرتے ہیں؟ مہدی سے. اس کے آنے سے ڈرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. سمجھ گئے؟ تو میں کوئی سیاسی باتیں نہیں کر رہا آپ سے، وہ مولویوں والی باتیں نہیں کر رہا. میں آپ کو عقیدہ بتا رہا ہوں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں. عقیدہ یہ ہے، یقین رکھنا. یہ انتشار، یہ افراتفری، یہ مختلف فکروں میں بٹے ہوئے لوگ، نئے فرقوں کی ایجادیں، یہ سب ایک جہاں پریشان کر رہی ہیں وہاں ایک طرف رہنمائی بھی کر رہی ہیں. کچھ ہونے والا ہے. اسی زمانے کا کہا گیا تھا جب افراتفری، جب انتشار، جب ظلم و جور، گلی گلی میں نئے فرقے بن رہے ہوں گے. بس سمجھ لینا کہ اب کوئی آنے والا ہے. اس کے بغیر یہ کام ہوتا نہیں. وہ آنے والا وہ ہے جس کی تمنا پیغمبر سے لے کے ہر معصوم نے اپنے اپنے زمانے میں کی ہے. جس کی پہلی خبر خود پیغمبر نے دی تھی. پہلی خبر کس نے دی تھی؟ اور صحابہ کرام کو، اہل سنت کی کتابیں پڑھ لیا کیجیے جو آخری زمانے سے متعلق خود بتائیں گے. حضور کی حدیثیں انہوں نے نقل کی. ورنہ پھر وہ جو منتخب الآثار، شاید نام منتخب الاثر نام، جو آیت اللہ صافی گلپائیگانی کی بہت ضخیم کتاب ہے. اردو میں جمال منتظر کے نام سے اس کا ترجمہ ہوا. کبھی کبھی پیسے خرچ کر لیا کریں نا، اتنے اڑا دیتے ہیں آپ. ہوٹل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں سینکڑوں کا، بلکہ اب تو ہزاروں کا ہو گیا ہے. ایک کتاب لے لیا کریں تاکہ دیکھیں وہ نہ بنے جو دوسرے ہیں کہ جو مولوی نے کہہ دیا صحیح ہے، پاگلوں کی طرح چل پڑے، اس کے پیچھے آگ لگا دو، گھراؤ جلا دو. ان کو کچھ پتہ تو ہے نہیں، ان کو کچھ نہیں معلوم. لیکن آپ ایسے نہیں ہیں. آپ کو تصدیق کرنی چاہیے. ہمارے ہی عالم ہے، صحیح کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا، غلط بھی تو کہہ سکتا ہے، نہیں کہہ سکتا غلط. گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہ کرنے والے نہیں گزرے تاریخ میں ہمارے یہاں؟ گزرے کہ نہیں گزرے؟ تو پھر تصدیق کرو نا، یہ جس نے بات کی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو جمال منتظر جب آپ کتاب لیں گے، اردو کی موٹی ہے، کچھ نہ کریں، ایک نظر کر لیں. کتنے صفحے کی؟ 10 صفحے کی، کہ روز 10 صفحے پڑھوں گا. اب یہ مشکل کام ہے. 10 صفحے سے بڑا تو اس کا اخبار ہوتا ہے بھائی روزانہ. دیکھتے نہیں دیکھتے؟ اس سے زیادہ موبائل پہ چیزیں الٹو سیدھی آلتو فالتو پتہ نہیں کیا کیا دیکھا کرتے ہیں، ہے نا. نظر کر لیں. ہم تو ایسے کتابیں پڑھتے تھے وہاں نظر کر کے تاکہ پوری کتاب پڑھ لیں. تو میں تو آپ کو بہت آسان کم صفحے بتا رہا ہوں. یہ نظر کر لیں کہ 10 صفحے روز پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا جس دن ایک روزہ رکھوں گا. یہ ہوتی ہے نظر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب پھنس جائیں گے، اب نہیں رکھیں گے نظر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. جب آپ 10 صفحے روز پڑھیں گے تو بتائیے نا، پھر آپ بیٹھ کے نیچے سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اور جہاں غلط کہے گا ادب سے، احترام سے بعد میں پوچھ سکتے ہیں نا کہ قبلہ یہ جو آپ نے بات کی تھی ایسا تو نہیں ہے، لکھا ہوا تو ایسا ہے. تو وہ پڑھنے والا بھی ہوشیار ہو کے آئے گا کہ بھائی یہ جو بیٹھے ہوئے مجمع یہ عام مجمع نہیں ہے، یہ علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے نا. ورنہ افسوسناک صورتحال یہ کہ پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی پڑھ رہا ہے. ہزاروں کا مجمع اور لوگ نعرے لگا رہے. میں یعنی مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا. خود جاہل، اتنا بڑا جاہل کہ اسے کچھ پتہ نہیں، اور وہ ہزاروں کا مجمع سامنے کھڑا ہو کے بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہے میرا عقیدہ. مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ کیا ہے. تو ہے کیا جو تو عقیدہ بنا کے دے گا لوگوں کو؟ یعنی فقہی احکام کو ایسے پامال کیا جائے. میرا عقیدہ. مومن کی میت کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب، تو پھر حکم آیا کس کے لیے بھائی؟ حکم آیا کس کے لیے؟ معصومین کا حکم ہے کس کے لیے؟ وہ کافروں سے ہمارا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ پڑھ رہا ہے اور لوگ نیچے نعرے لگا رہے ہیں. جی حالت کے پیچھے مت بھاگو. ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے چلا گیا. اس کو اتنا خوف نہیں ہے
کہ اپنے عمل تو اپنی جگہ، یہ ہزاروں کا بھی اپنے سر پہ لے کے جا رہا ہوں. اتنا تو ڈرو کہ جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. کتنا بڑا گناہ. تیرے اپنے گناہ معاف کر دے، اللہ کو ترس آ جائے، رحم آ جائے. ترس کیا، وہ تو رحیم و کریم ہے، ترس کی بات تو چھوڑیے. رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم کا بدہ بخش دے. لیکن وہ بخش دے گا جو تو ہزاروں لوگوں کو گمراہ کرے گا، وہ کیسے بخشے گا اللہ؟ ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر کے جا رہا ہے کہ وہ غسل میں سے میت نہیں ہوتا، میت وہ ہاتھ. تو فقیہ ہے؟ تو کون ہے؟ کہاں سے حکم لایا؟ تجھے وحی آئی ہے؟ فقیہ جب کوئی فتویٰ دیتا ہے تو پیچھے دلیل تو وہ سینہ ٹھوک کے فتویٰ دیتا ہے. تو کون ہے یہ فتوے دینے والا؟ عجیب لوگوں کے یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی. اور کس کی؟ ہماری. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ خود پڑھیں گے تو یہ گمراہیاں پیدا نہیں ہوں گی. پہلے مجمع ایسے ہی ہوتا تھا ہمارے بچپن میں کہ عالم کو معلوم تھا کہ یہ سب شیعہ بیٹھے ہیں. شیعہ بیٹھے یعنی سب کے پاس علم ہے. کوئی غلط بات کروں گا نہیں ہے کہ مجلس کو درم برم نہیں کرتے تھے لوگ، لیکن میں نے خود دیکھا بعد میں پہنچ جاتے تھے. بڑے احترام سے، ادب سے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیار سے پوچھ لیتے تھے. قبلہ ممکن ہے ہم غلط ہیں، آپ سمجھا دیں. بعض اوقات ہوتا تھا سمجھنے میں غلطی ہوتی تھی، عالم سمجھا دیتا تھا کہ بھئی یہ بات یوں ہے جو میں نے کہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پر اس لیے آپ سے گزارش کروں، بس ختم کر دیا میں نے آپ کی زحمتوں کو. کربلا میں ایک فقیہ کا ذکر ہے، حبیب ابن مظاہر. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو بچہ بچہ عالم نظر آئے گا. سمجھ رہا ہے نا، اطاعت امام کو سمجھ رہا ہے. اور وہاں بڑی بڑی عمروں کے لوگ ہیں مگر ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اطاعت امام واجب ہے. یہاں اگر چھوٹا سا بچہ، جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا، چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو جانتا ہے، بوڑھا ہے تو جانتا ہے، غلام ہے تو جانتا ہے، گھر میں کنیزیں ہیں تو وہ بھی جانتی ہیں، اتنے احکام جانتی ہیں. یہی دین ہے. حسین جی میں ایسے نہیں کہہ رہا، حسین ہی دین ہے، حسین ہی دین. اس پہ جان دینا، اس پہ مرنا، اس پہ یعنی دین پہ قربان ہو جانا. آپ جانتے ہیں نا اس کی تاریخی دلیلیں ہیں نا، تاریخی دلیلیں. وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ قطع سب کو بچے ہوتے گئے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات جو نہیں سمجھ پا رہا وہ سمجھ لے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ دین است حسین. میں کہہ رہا ہوں نا دین، وہ کہتا ہے نہیں دین نہیں تھا خالی، دین پناہ، دین کو پناہ دینے والا حسین. یعنی اگر حسین نہ ہوتا دین مٹ جاتا. کربلا میں موجود ہر فرد جانتا تھا. جناب عباس سے علمدار، انہی پہ ذکر کا ختم کریں گے آج. کون ہستی ہے؟ اللہ کی قسم کھانے سے لوگ نہیں ڈرتے، رسول کی قسم کھانے سے لوگ نہیں ڈرتے. لیکن جہاں آپ نے کہا جناب عباس کا واسطہ جناب ہے، وہ ڈر جاتا ہے. کیوں؟ جلال. یعنی لاشعوری طور پہ یہ جانتا ہے کہ چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، کرے نہ کرے. لیکن جو دماغ میں نا اللہ کی قسم، خدا کی قسم، تو لوگ بعد ہوں گے تو تکیہ کلام ہوتا ہے، بعد میں قسم خدا کی، اللہ کی قسم ہے نا کرتے، پر کوئی ڈر ہی نہیں ہے. یہ رسول کی قسم کھا لی. لیکن جناب عباس کی قسم کھاتے ہوئے، وہ بعض علاقوں سے ہوتا ہے باقاعدہ کوئی بات ہو، اچھا جناب عباس کی قسم کا پھر ڈر جاتا ہے وہ ابھی جلال. ایسی جلال میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جلال آپ کا، یعنی آج تک ذہن و دل پر حکومت ہے عباس کے جلال کی، ہے نا، جناب عباس کے جلال کی، غیظ کی، غضب کی. عالم کتنا بڑا تھا معلوم ہے؟ بس مصائب میں ہی مثال دیں گے کتنا بڑا عالم تھا. غیظ و غضب کا ذکر کرتے ہو، اس کے علم کا ذکر نہیں کرتے. غیظ و غضب میں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے انسان تھے معاذ اللہ کے غصے میں ان کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا تھا. معاذ اللہ، استغفار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے بعض جگہ سنا نا تو مجھے ایسی لگا. مثلا جو لوگ پڑھتے نا کہ جب وہ خیموں کے ہٹانے کی بات آئی تھی تو غیظ میں آ گئے تھے جناب عباس، اور ایسا جلال تھا کہ جناب وہ امام حسین کو جناب زینب سے کہنا پڑا کہ زینب تم آپ ہی روک سکتی ہیں عباس کو. اور جناب زینب نے پیغام بھجوایا کہ عباس خیمے نہ ہٹائے تو میں باہر آ جاؤں گی. خدا کا خوف کرو، کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ حسین کو ضرورت پڑے گی زینب سے یہ کہلوانے کی. عباس کو نہیں معلوم کہ حسین کون ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے ان ذاکرین سے رکھا تھا، خدا کے لیے نہ لوگوں کے جذبات سے کھیلو، نہ ایسی باتیں بیان کرو جو مقام عباس کو کم کرتی ہیں. عباس کو نہیں معلوم. عباس نے خط کھینچا ضرور تھا تلوار سے، غضب میں بھی آ گئے تھے. کس کی مجال ہے میرے مولا کے خیموں کو ہٹائے گا. اور انصار حسینی خوش ہو رہے تھے، عباس کا روب اور دبدبہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے.
بیویوں کو معلوم ہے، بچوں کو معلوم ہے، خوش تھے کہ جب تک عباس ہے کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. وہ جو دستے کو بھیجا تھا نا پسر سعد نے خیمے ہٹانے کی، اس دستے کی ہمت نہیں تھی کہ عباس نے جو خط کھینچا تھا اسے پار کر لے. اور ادھر ٹہل رہے عباس، جس کو اپنا سر عزیز نہیں جان عزیز، آؤ ادھر، میں کھڑا ہوں، کس کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے ہٹ. حسین بھی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اپنے شیر کا جلال دیکھا، پھر حسین آگے بڑھے، اپنا بایاں ہاتھ عباس کے دائیں شانے پہ رکھا. عباس جنگ نہیں کرنی، ابھی جنگ نہیں، خیمے ہٹا لو. عباس کو نہیں معلوم یہ ہاتھ کس کا ہے. علی کا بیٹا ہے عباس، پیدا ہی حسین کی غلامی کے لیے ہوا ہے، دنیا میں آیا ہی حسین کی غلامی کرنے کے لیے. یہ وہ عباس ہے جس کی ماں نے اپنے دودھ میں غلامی حسین گھول کے پلائی ہے. جانتا ہے عباس کہ یہ امام زمانہ کا ہاتھ ہے، یہ میرے امام کا ہاتھ ہے. بس ادھر شانے پہ ہاتھ آیا، عباس نے نظریں زمین میں گاڑ دی اور بس ایک جملہ کا، مولا تیرا یہ غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا، تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے گا. نظریں اٹھائی نہیں، کیوں؟ شدت ضبط سے جو آنسو آ گئے تھے نا آنکھوں میں، کہ میرا مولا دیکھ نہ لے، کہ میرے مولا کی نظر میرے آنسوں پہ نہ پڑ جائے. نیچے زمین پہ اٹھائی نہیں نکائی. بس یہ تھا عباس کا امتحان، اور یہ عباس ہی امتحان دے سکتا تھا جو علی نے دیا تھا. اب سمجھ میں آیا علی کا امتحان کیا تھا؟ کہ زہرا گھر میں ہو اور کوئی گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو. اب سمجھ میں آیا. میں کڑی سے کڑی اسی لیے ملاتا ہوا چلتا ہوں کہ غلط فہمیاں دور کرتا چلا جاؤں. کوئی عام انسان ہوتا وہ کہتا اب میں نے خط کھینچ دیا، اب میری بہادری میری اہمیت غیرت کے خلاف ہے، خط مٹا دوں، اب نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں، اس عباس نے جس تلوار سے خط کھینچا تھا اسی تلوار سے خیموں کی تنابیں کاٹنی شروع کر دی. میرے مولا کا حکم ہے، حکم مولا کے سامنے عباس کے جذبات کچھ نہیں، عباس کا جلال کچھ نہیں، مولا کا حکم ہے، امام کا حکم ہے. ہٹا دیے خیمہ. مطمئن ہے عباس، چلو ساری حسرتیں نکال لوں گا جب جنگ ہوگی. صبح ہوئی، صبح عاشورہ ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا. تیار عباس، پہلے حملے کے بعد جناب عباس تیار کہ اب مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا. اب حسین نے طلب کیا عباس کو، خوش آئے کہ مجھے حکم دیا جائے گا میدان میں جانے کا. پہلا حملہ ہو چکا، حملہ عام ہو چکا، اس کی تفصیل ہم نے پڑھی بھی ہے، لکھی بھی ہے، کئی دن تک اس کی تفصیل پڑھی. وہ جنگ بہت بڑی ہے، اسے پڑھا ہی نہیں جاتا. وہ جو پہلی جنگ ہے، پہلا حملہ ہے، بہت بڑی جنگ ہے. وہ اس میں کیسے کیسے شہید ہوئے اور کس کس انداز میں شہید ہوئے، خیموں کو بچاتے ہوئے، حسین اور آل رسول کو بچاتے ہوئے کیسے جانے دی. ان کو اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، لیکن ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے. تو اب بلایا عباس کو. جناب عباس آئے، علم ہاتھ میں دے دیا. لشکر کا ایک علمدار ہوتا ہے نا بھائی، وہیں سے آ رہے تھے، علم ہاتھ میں تھا. لیکن یہاں باضابطہ باقاعدہ میدان جنگ میں لشکر ترتیب دیا جائے گا، میمنہ بنے گا، میسرہ بنے گا، قلب لشکر، مقدمۃ الجیش، علمدار عباس کے ہاتھ میں. عباس تم علمدار ہو. عباس سمجھ گئے کہ ابھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے. عباس کے سامنے اس کے لشکر کے سپاہی قتل ہوتے رہے اور حسین کے ہاتھوں پہ آتے رہے. وہ وقت آیا جب عباس کا کوئی سپاہی باقی نہ بچا. ایک ہاتھ میں علم، سر جھکائے عباس در خیمہ پہ حاضر ہوئے. اذن باریابی طلب کیا، مولا یہ غلام اجازت چاہتا ہے. اجازت ملی. اجازت کے بغیر تو کوئی معصوم کی بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اذن باریابی، اذن دخول طلب کیا. داخل ہو، سر جھکا کے کھڑے ہیں. ہمت نہیں عباس پہ بات کرنے کی جب تک مولا حکم نہ دے. حسین نے دیکھا، نظریں ڈالی. عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا، آپ اجازت دیں تو یہ غلام کچھ عرض کرے گا. عباس جو دل میں ہے کہو، جو کہنا چاہتے ہو کہو. مولا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب میں بھی میدان میں چلا جاؤں. حسین نے بڑی حسرت سے ایک جملہ کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. علمدار تو لشکر کی زینت ہوتا ہے.
جانتے ہیں اس جملے میں کتنی حسرت ہے؟ میں بتاؤں آپ کو. جانتے ہیں حسین کے عباس کا علم حرم کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا نا، اہل حرم گھبرا کے علم کی طرف دیکھتے تھے. علم موجود، علم کا پھہرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس ہے. اور جب تک عباس موجود ہے کوئی مصیبت خیمے تک آ نہیں سکتی. یہ عباس ڈھارس مان حرم رسول خدا کی ڈھارس ہے. عباس کا عباس تم سے بیوی بچوں کی ڈھارس ہے، مان ہے. عباس نے سر جھکائے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ میرا لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ میرے سارے سپاہی تو گنج شہیدہ میں پڑے ہیں، مقتل میں پڑے. مولا مجھے مت روکے، مجھے جانے دے. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ عباس کی سفارش آ گئی. حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، عباس کے دامن سے لپٹ گئی. کیسے عجیب لوگ ہیں، ان روایات کو زیر سوال لاتے ہیں جن کی وجہ سے آج تک عباس سقائے سکینہ اور سقائے حرم ہے. نہیں سمجھ میں آتا تو کربلا جا کے دیکھ لو، آج کا نہیں کب کا یہ لقب ہے اس کا، سقائے حرم کا. تو کچھ تو کیا تھا عباس نے ایسا کہ آج تک علقمہ کا پانی اس کی قبر کا طواف کر رہا ہے. اپنا سر ٹکرا رہا ہے عباس کی قبر مبارک سے. چچا جان پیاس مارے ڈالتی ہے، کیا آپ بھی پانی نہیں لا سکتے؟ جیسے مراد بھر آئی عباس کی. شہزادی ایک بار اپنے بابا سے اجازت دلا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا. سفارش ایسی ہو تو اجازت کیوں نہ ملتی؟ اجازت ملی. بچی دوڑی دوسرے خیمے میں گئی، سوکھا سا مشکیزہ لے آئی. عباس اس بچی کے سامنے جھکے، 2 زانو بیٹھے، اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ہاتھ سے وہ مشکیزہ عباس کے گلے میں ڈال دی. اس لیے آج تک علم کی زینت ہے یہ مشکیزہ، میں نے تم نے نہیں ڈالا. آج تک علم ادھورا ہے جب تک مشکیزہ سکینہ کا اس میں نہ ہو. گئے عباس، قبضہ کیا گھاٹ پہ، گھوڑے کو ترائی میں ڈالا، مشکیزہ بھرا پانی کا، چلو میں پانی لیا، فرات کے منہ پہ مارا. دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا بیٹا، ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا بیٹا. فرات میرا قبضہ کچھ دیر کا نہیں، اب قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا. اس لیے عباس غازی ہے، اس لیے غازی ہے کہ آج تک گھاٹ پہ عباس کا قبضہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس سے یہ قبضہ چھڑا نہیں سکی. اس کا قبضہ ہے علقمہ پہ. حسین دیکھ رہے ہیں اپنے شیر کو جاتے دیکھا، ساحل پہ قبضہ کرتے دیکھا، بھاگے ہوئے لشکر کو جمع ہوتے دیکھا. حکم پسر ساس سنا کہ قریب نہیں جا سکتے، دور سے تیروں کی بارش کر دو، پانی خیموں تک جانے نہ پائے. اب حسین دیکھ رہے ہیں کہ سامنے لشکر آ گیا. حسین کو صرف علم نظر آ رہا ہے. حسین نے دیکھا کہ علم تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. پھر اس کے بعد اس کی رفتار کم ہوئی. پھر حسین نے دیکھا کبھی علم دائیں جاتا ہے کبھی بائیں. سمجھ گئے؟ علی کا لال راستہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی ادھر حملہ کرتا ہوا جاتا، کبھی ادھر حملہ کرتا ہوا جاتا. پھر حسین نے دیکھا کہ ایک بار علم تھر تھرایا، جھکا مگر اٹھ گیا. سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گیا. کچھ دیر علم ادھر ادھر جاتا رہا. پھر حسین نے دیکھا کہ دوسری بار جھکا، پھر اٹھ گیا. جان لیا حسین نے عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. تیسری بار علم تھر تھرایا اور اس کے بعد جب جھکا پھر اٹھ نہ سکا. سمجھ گئے نا؟ اب عباس کیا کرے؟ علم کو بچائے یا سکینہ کے مشکیزے کو بچائے؟
علم فوج حسینی ٹھنڈا ہوا، عباس مشکیزے پر چھا گئے، اس طرح چھا گئے کہ جہاں سے تیر آتا تھا اپنے جسم پر لیتے تھے، گھوڑے کو ایڑ دیتے جاتے تھے، اسب وفادار جلدی کر، بس ایک بار خیمے تک پہنچا دے، پھر کوئی زحمت نہیں دوں گا، وعدہ کر کے آیا ہوں حسین کے بچوں سے، سکینہ سے پانی لے کر آؤں گا، ایک بار پہنچا دے۔ پسر سعد نے حرملہ کو طلب کیا، دیکھ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکے گی، ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہ جائے۔ حرملہ نے پہلا تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، کہاں مارے تیر؟ جہاں چکر لگاتا تھا عباس مشکیزے پہ ایسے چھا گئے تھے کہ جہاں سے تیر مارا جائے عباس کے جسم میں لگتا تھا۔ یہ قریب ہوا، اس نے کئی چکر کاٹے، دیکھا پہلو میں سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا، اس نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا۔ بس اس تیر کا لگنا تھا، مشکیزے کا پانی بہ گیا، عباس کی آرزویں بہ گئیں۔ واہ مصیبتا، واہ مصیبتا کی صدائے عباس نے بلند کی، ارے تیر کے پسلیوں میں لگنے کی وجہ سے نہیں، مشکیزے کا پانی بہ جانے کی وجہ سے۔ پھر اپنے اسب سے خطاب کیا، واپس چل، واپس چل، اب پانی ہی نہیں رہا، اب کس لیے خیمے میں جاؤں گا، اب تو میرے ہاتھ بھی نہیں کہ میں پھر سے پانی کی کوشش کر لوں۔ بس عزاداران حسین جو شہید گرا، یہ جملہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس جملے پڑھنے کی تاکید ہے، تاکید۔ بہت مصائب پڑھتا تھا ایک پڑھنے والا جناب عباس کے، اس کو خواب میں مولا نے، یہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں، کتاب میں پڑھا ہے، خواب میں مولا ہے، سب کے مصائب پڑھتا ہے، میری مصیبت نہیں پڑھتا۔ کہ مولا میں سب سے زیادہ آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، کہا نہیں، میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا، میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ مولا سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ کہا سن، جب میرے بازو کٹ چکے تھے، جب مشکیزے کا پانی بہ چکا تھا، چاروں طرف سے تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جاتے تھے، ایک ملعون نے ایسا تیر مارا تھا، میری آنکھ میں پیوست ہو گیا تھا، میں بڑی اذیت میں تھا، میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، میں نے کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر چاہا یہ تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کیا، تیر کو درمیان میں لے کر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا۔ ارے کربلا میں جو شہید گرتا تھا بلندی سے پستی کی طرف آتا تھا، فطرت انسانی کا تقاضا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے بازو نہ تھے، میں اس طرح سر کے بل گرا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ باری لہا بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کر دیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، خاص طور پہ میں نے کل پرسوں بھی آپ سے ذکر کیا تھا، مجلس کے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا، امیر حیدر صاحب کے صاحبزادے مظفر سخت علیل ہیں گزشتہ 3-4 مہینے سے، اور آپ کا بھی کہیں کوئی مریض ہے، میری اہلیہ کو بھی شامل کر لیجئے، جہاں بھی کسی کا کوئی مریض ہے دعا کریں بحق بھی مالک کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا ہو۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، پروردگار بحق اسیران کربلا جلد از جلد خیر سے ان کو ان کے گھروں تک واپس پہنچا دے۔ معبود ہمارے حالات کو بہتر کر دے، ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے، پروردگار ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما،
پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ان کی طرف واپس پلٹا دے، نا اہلوں سے ہماری جان چھڑا دے۔ پروردگار ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکے۔ کسی کو خالی ہاتھ نہ بھیجنا معبود، بحق محمد و آل محمد، بحق زہرا اولاد زہرا، جن کی جو حاجات ہیں ان کو پورا فرما دے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں، مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما، دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر دے، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود کر دے، تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں۔ اور سورہ فاتحہ سے پہلے ایک پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل اور پرسوں میلاد ہے، کل کے لیے یہاں کے لیے آپ سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میلاد ہے، اس معصوم کا ایک ہی دن ہوتا ہے خوشی کا، یہ سال کا ہمارے پاس 15 رمضان 2 دن کہہ لیجئے۔ تو جو آپ احباب آ رہے ہیں آپ اکیلے نہیں، اپنے ساتھ احباب کے لیے جشن کو جشن کے دیکھیے، مجھے مجلس کی فکر نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی عرض کیا، 5 آدمی ہوں 10 آدمی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پوری مجلس پڑھتا ہوں، لیکن دیکھیے جشن معصومین کی خوشیاں کم ہیں، جشن کو جشن کی طرح سے۔ پھر کراچی سے مہمان بھی آ رہے ہیں تو ان کو بھی سامنے لوگ ملے کہ ہاں یہاں پر سننے والا مجمع شعرا، مستند شعرا کو ظاہر جب میں لاتا ہوں تو میں ایسے نہیں اٹھا کے لیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ شاعر کسے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، تو شعرا حضرات آ رہے ہیں، بڑے بڑے شعرا ہیں نامور پاکستان کے جو کراچی سے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی معلوم ہو کہ یہاں مجمع ہے، تو امام کی خوشی میں سب شریک ہوں گے، کل بھی دعائیں کریں گے، اور پرسوں 72F ماڈل ٹاؤن میں وہاں بھی شرکت کرنی ہے، لیکن کل پہلا مرحلہ ہے کل کا، کہ کل یہاں ضرور وہی 8:30 جو مجلس کر رہے ہیں اس جشنوں کا، یہ جشن کے ڈیوریشن تھوڑا سا بڑھ جائے گا، سب 10-10 منٹ کلام پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ مجلس سے تو زیادہ کا وقت ہوگا، لیکن اس کو رونق بخشنی ہے، آپ کو جشن کو جشن کی طرح سے سننا ہے۔ پروردگار تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آپ سے درخواست کریں گے کہ مرحوم علی جعفر زیدی ابن جعفر حسین زیدی، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، ان کے والدین یعنی حسین زیدی صاحب کے بھائی ہیں یہ علی جعفر، ان کے مرحوم والدین کے لیے، جعفر حسین صاحب کے لیے، ان کی والدہ کے لیے، اور بھی خاندان کے جو مرحومین ہیں سب کو شامل کر لیں، اپنے بھی مرحومین کو شامل کریں، جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں انہیں بھی شامل کریں، شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کر کے 1 بار سورہ فاتحہ 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک۔